السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں شب قدر کی فضیلت کے اوپر۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی جو فضائل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھی بات ہے کہ قرآن شریف جیسی کتاب شب قدر میں نازل ہوئی، رمضان جیسے مہینے بابرکت مہینے میں، اور شب قدر، سبحان اللہ۔ تو اس کی فضیلت دیکھیں آپ، یہیں سے اندازہ لگائیں کہ کیا ہی فضیلت ہوگی اس رات کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت، برکت اور اجر ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں فرشتے اور روح امین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ، من کل امر، ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں اترتے ہیں؟ زمین پہ، آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور جو لوگ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ جو لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ان کو سلامتی بھیجتے ہیں وہ فرشتے۔ سبحان اللہ، ان کے لیے خوشخبریاں سناتے ہیں۔ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ بے شمار فرشتے دنیا کی طرف اترتے ہیں، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور ریاضت میں مشغول رہتے ہیں وہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فرشتے صبح صادق تک رہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سحری کھا کے سو جاتے ہیں، کہ رات میں بہت پڑھائی کر لی، اپنی تہجد میں دعائیں کر لیں، بہت نوافل پڑھ لیے، اور تراویح پڑھ لی، اور کیا کر لیا، صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اور استغفار کر لی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں بس ہو گیا اور اب سب فجر ہو گئی، بس اب سوتے ہیں۔ تو صبح صادق تک کیا کرنا ہے؟ ہمیں جاگتے رہنا ہے، کیونکہ فرشتے صبح صادق تک رہتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت میں کچھ احادیث بھی ہیں، تو تھوڑی بہت میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائیوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ اوفو، یہ دیکھیں آپ بات، کہ جو مطلب اس کی بھلائیوں سے، مطلب اس میں اتنی اچھائیاں ہیں، اتنی فضیلت، اتنے درجات مطلب بلند ہو جائیں گے اس انسان کے جو اس میں عبادتیں کرے گا، تو وہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ مطلب ہر اچھائی سے محروم رہ گیا۔ یہ حدیث ہے نسائی کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اسے خیر بھلائی سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہے۔ مطلب جو پورا محروم ہے وہی اس خیر سے اور بھلائی سے محروم ہوگا، ورنہ تو موسٹلی لوگ عبادت کرتے ہیں ان راتوں میں۔ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں ہمیں عبادت کرنی ہی آئی ہیں آخری عشرے کی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر میں عبادت کرے گا اس کے لیے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اس رات میں عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، کیونکہ گناہ تو ہر کسی سے ہوتے ہیں، اور گناہ تو اتنے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں وہ کم ہی ہیں۔
لہٰذا شب قدر رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات بہت بزرگی والی فضیلت والی ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ اس رات کو ادھر ادھر گھوم کر نہیں اور یا بیہودہ یا چیزوں میں یا موبائل وغیرہ چلا کے اس سے محروم نہیں ہونا۔ بعض لوگ ایسی راتوں میں رات کے آخر حصے تک جاگتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں اور دن میں اٹھتے ہیں، اسی طرح ان کی فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے مطلب یہ جو فجر قضا ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ فرض نماز قضا کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو فجر میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو ان کے لیے ایسے وقت میں سونا ہی منع ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا، عبادت کی مطلب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا پوری رات قیام، عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب ہمارے دین میں سبحان اللہ کیا ہی اچھی بات ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ مطلب بنا اسٹرگل کے ہمیں پھل مل رہا ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے ہم اسٹرگل کرنے سے بچتے ہیں۔ اسی طرح ان کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا اور فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ شب قدر کی رات میں کثرت سے نوافل پڑھیں، اور اگر زندگی کی قضا نمازیں جو ہوتی ہیں قضائے عمری، تو بہتر یہ ہے کہ نوافل کی جگہ قضا نماز پڑھیں اور تاخیر سے ادا کرنے کا اپنے رب سے معافی مانگیں اور تاخیر سے ادا کریں اس کو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قضا ہر روز کی نماز فقط 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی اور 3 مغرب کی، 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر۔ اگر وقت بلوغ نہ معلوم ہو تو اس کے لیے مرد 12 برس مطلب 12 ایئرس سے ان کے اوپر فرض ہوتی ہیں، اور عورت 9 برس مطلب 9 ایئرس سے ان کی عمر سے ان پر فرض ہو جاتی ہیں، عمر سے نماز کا حساب لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طاق مہینے میں باقی مطلب تاکہ کوئی سا بھی ایسا نہ ہو کہ جو باقی رہ جائے، ایسی بھی فرض نماز جب تک فرض ذمے رہتی ہے تو کوئی نوافل قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی کتنی دھیان دینے والی بات ہے، ہم نوافل ادا کرتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری یہ نمازیں قضا ہو رکھی ہیں اور ہمیں ادا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ نیت ان نمازوں کی اس طرح ہو کہ مثلاً 100 بار کی فجر کی قضا ہے، 100 بار کی فجر کی قضا ہے تو ہر بار یوں کہیں کہ سب سے پہلے جو فجر مجھ سے قضا ہوئی، ہر دفعہ یہی کہنا ہے، یعنی ایک ادا ہوئی تو باقیوں میں جو سب سے پہلی ہے۔ اسی طرح ظہر وغیرہ ہر نماز میں ایسی نیت کرنی ہے۔ جس پر بہت ساری نمازیں قضا ہوں اس کے لیے مطلب اس کی تکلیف کی یہ صورت ہے، ایزی کر دیا ہے اس کے لیے کہ فرض کی تیسری چوتھی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں جائے، اور دوسرا نیز تسبیحات رکوع اور سجود میں صرف 1 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا کافی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تسبیحات رکوع میں جانے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے ادا کریں، اور اتحیات کے بعد دونوں درود شریف اور دعا کے بجائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ کہہ کر سلام پھیر دیں، اور وطروں میں بجائے درود قنوت کے 3 بار رب اغفر لی کہنا ہی کافی ہے۔ طلوع غروب و زوال کے علاوہ قضا نمازیں ہر وقت ادا کی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شب قدر کی رات کے تمام احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔